کا معنی ہے بے عیب، جس کا معنی ہے پاک، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے. تو فرمایا کہ ان 5,99,899 نام، ان میں سے کسی اور نام سے اللہ نے اپنے حبیب کے معجزہ معراج کو بیان نہیں کیا، بلکہ اس میں سبحان سے اس لیے کہ جہاں فرشتہ کی انتہا تھی، پروردگار نے پوچھا کہ میں ایک اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو کہا انہوں نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، میرے پروردگار ہم سب کے خالق و مالک، تجھے تسبیح گانے چاہیے، تجھے ذکر و اذکار چاہیے، اس کے لیے ہم کافی ہیں. یہ خون خرابہ کرے گا، یہ زمین کے حسن کو بہلا دے گا، پروردگار اس کے لیے ہم جو ہے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر پروردگار نے ایک امتحان میں ڈالا اور امتحان میں فرشتے کی ہار آئی. اس امتحان میں فرشتے کی ہار آئی اور اپنی ہار کا اعلان فرشتوں نے اس میں سبحان سے کیا. میرا اس میں سبحان سے بیان ہو رہا ہے سبحان اللہ سے. تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات، ہر عیب سے، ہر نقص سے ہم نہیں جانتے سوائے اس کے دو، تو ہمیں بتا دے. نبوت جہاں بے بس ہوئی، نبوت جہاں بے بس ہوئی، اس نے اس میں سبحان سے رب کو پکارا. مچھلی کا پیٹ ہے، پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، ہر سو کوشش کی، کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا. میری بہنوں اور بیٹیوں اور بھائیوں، یہی ولی اللہ آپ کو جو درس اور سبق دیتے ہیں کہ جس مشکل کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، جس مصیبت کا کوئی کنارہ نظر نہ آتا ہو، بس گھر میں آیت کریمہ کا ورد کر لیا کرے. یہ وہ نبی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بے بسی کا عالم ہے، اور اس وقت اللہ کے اس میں سبحان کو پکارتا ہے. کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک. فرشتہ ہارا، اس نے کہا قالوا سبحانک. نبوت ہاری، کہا لا الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ ہارے، حضور نبی صاحب ہم سب ہارے. دنیا سے تعلق توڑا، اللہ سے تعلق جوڑا، اور پھر اس کی بارگاہ میں عورت پہنچی اپنے شوہر کے دامن کو چھوڑ کر، اپنی اولاد سے دامن چھڑا کر، اپنے گھر کے کام کاج سے لا تعلق ہو کر، مرد اپنی دکان چھوڑ کر، اپنی فیکٹری چھوڑ کر، اپنا مکان چھوڑ کر، اپنا شغل زندگی چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر دنیا سے لا تعلق ہوا اور اپنی ہار کا اعلان اور رب سے رابطے کا اعلان اس کے اس میں سبحان سے کرتا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں آپ سبحانک اللہم سبحانک اللہم. معراج شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ کے ساتھ. فرشتے نے کہا سبحانک، نبی نے کہا سبحانک، میں نے کہا، آپ نے کہا، ہم سب نے کہا سبحانک. اور پھر یہ اگڑی ہوئی کمر، یہ اگڑی ہوئی کمر جھکی. اب جھکتے ہوئے انسان نے جب سفر معراج کا آغاز کیا، امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں بڑی قابل فہم بات ہے اور سننے اور سمجھنے اور پلے باندھنے کی بات ہے. امام غزالی کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. معراج بلندی کو کہتے ہیں، پر نمازی تو بلند نہیں ہوتا، وہ تو جھکتا چلا جاتا ہے. کہا اسی گو مگو میں تھا، اسی گو مگو میں تھا کہ حضور کی حدیث میرے سامنے آئی کہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے نماز کے 7 رکنوں پہ تعمیل عبادت خداوندی کر رہے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اور دوسرے آسمان کے فرشتے حالت رکوع میں ہیں. نمازی چاہے عورت ہے چاہے مرد، وہ رکوع میں گیا، اپنے آپ کو جھکایا اور اعلان کا نعرہ کیا لگایا؟ کہتا ہے سبحان رب. کیا کہتے ہیں آپ؟ کہیں گانے میں کہیں سبحان رب یلازی. گویا نمازی نے جب اپنے آپ کو جھکایا تو رب کا اس میں سبحان اپنے زبان میں لایا اور پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کو پہنچا اور تیسرے آسمان سے پہلے سجدے میں، چوتھے آسمان کی دہلیز پر سر سجدے میں رکھا اور اپنا آپ مٹا ڈالا. یہ ناک اور ماتھا یہ دونوں عزت ذلت کی علامت ہے. آپ دیکھتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع پور و سخا، محور مرکز و وفا اور مرکز بلال اور بانی جامع مسجد حضرت بلال، پیر شفاعت رسول نوری کے ماتھے پہ خدا کا نور بستا ہے.
اور یہ عزت کی علامت ہے اور ذلت کی علامت بھی یہی ہے. یہ محاورہ ہے, یہ ضرب المثل ہے, یہ سمپل ہے. کہتے ہیں توبہ توبہ تو اوتی اولاد نے اوتے متھے تے یہ بدنامی کا داغ لایا, بیچارہ منہ بھی کھان دے قابل ہے. یہ ماتھا عزت بھی ہے, یہ ماتھا ذلت بھی ہے. اور دوسرا ناک ہے, ناک نخرے کی علامت ہے, ناک ناس کی علامت ہے, ناک حسن کی علامت ہے. اور کہا ایڈا نخرے لے نک پہ مکھی نہیں بیٹھ دینا, نک پہ مکھی نہیں بیٹھ دینا. وہی ناک جو حسن کی علامت تھا, جو حسن کا اشتہار تھا, وہ ذلت کی علامت بن گیا. تو بیچارے کا ایہو جہاں نک کٹے منہ بھی کھان دے قابل نہیں, کہتے ہیں کہ نہیں. اور برادری میں کہتے نا میں یہ کام نہ کروں میرا ناک نہیں جاتا, یہ کام نہ کروں برادری میں ناک نہیں جاتا. گویا ناک عزت اور ذلت کی علامت, ماتھا عزت اور ذلت کی علامت. آپ نے بھی, میں نے بھی, پیروں نے بھی, فقیروں نے بھی, امیروں نے بھی, وزیروں نے بھی, بشیروں نے بھی, سب نے مٹی پہ رکھ دیا. ماتھا بھی ناک بھی مٹی پہ رکھ دیا اور کہتے کیا ہے, اپنا آپ مٹا ڈالا اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. اور معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سبحان الذی اسری, سبحان الذی اسری. معراج سبحان سے شروع ہو رہا ہے. وہ جہاں انسانیت نے اپنی انتہا کر دی, اپنا آپ مٹا ڈالا, وہاں اللہ کے اسم سبحان سے بقا حاصل کر دی کہ سبحان ربی الاعلی. جہاں انسان ہارا سبحان, جہاں فرشتہ ہارا وہاں سبحان, جہاں نبوت پہ بس ہوئی وہاں سبحان. اور پھر جہاں انتہا ہو جائے تو پروردگار پھر سبحان کہتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا, میرے رب نے 17 آیتیں طہارت عائشہ پہ نازل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آخری آیت فرمائی سبحانک ھذا بہتان عظیم, سبحانک ھذا بہتان عظیم. گویا اس میں سبحان سے معراج بیان کر کے رب نے کہا یہ اگلے انسان کی بس کی بات نہیں. بس بات میں آخری بنائے کے لے آیا ہوں. کل میں نے پی آئی ایک فون کیا اور پی آئی کی ایک ہوسٹر سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتلاؤ کہ پاکستان, اب دعا کی بات میں کہنا چاہتا ہوں, پلیز دعا کی بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ پاکستان اور سعودی عرب کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب 3656 مائل, 3656 میل پاکستان سے سعودیہ. میں نے کہا اچھا کلومیٹر لگائیں, 4500 کلومیٹر لگائیں کم و بیش. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا جہاز جب پرواز کرتا ہے تو اس کی پر آور رفتار کیا ہے, پر گھنٹہ رفتار کیا ہے؟ اس نے کہا 700 سے 800 میل پر آور, 700 میل پر گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں سوچنے لگا کہ یہ فاصلہ ٹوٹلی 3500 میل کا ہے, اور براق تمام کائنات میں خلق پانے والی بجلیوں کی جمع ہے. برق عیسیٰ کی بنا, اور انسان نے بھی بجلی بنائی, اللہ نے بھی بجلی بنائی, اللہ کی توفیق سے انسان نے بجلی بنائی. یہ جو بجلی آپ جس کی ہوا آپ لے رہے ہیں, اس کی جو سپیڈ ہے 1,84,670 میل فی منٹ ہے, فی منٹ. اب 1,84,000 اور کچھ 100 میل فی منٹ انسان کی بنائی ہوئی برق نے اپنے سفر کو طے کیا. اور خدا نے بھی کہا بجلی یکاد البرق یخطف ابصارہم, ایک تیری بنائی ہوئی بجلی ہے, ایک میری بنائی ہوئی بجلی ہے. جب کالے بدل امڑ آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بجلی چمکتی ہے اور کبھی کبھی اپنا شکار بھی کرتی ہے, کبھی کبھی اپنا شکار بھی کرتی ہے. اور قرآن کہتا ہے بس وہ چمکی زمین پہ پڑی, شکار کو چکا اور واپس پلٹ گئی. اب لاکھوں کروڑوں میلوں کا فاصلہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس برق نے کیا, براق نے نہیں. برق نے کیا ہے تیزی, براق نے نہیں. اور براق برقوں کی جمع ہے, براق برقوں کی جمع ہے. تو پھر اس براق کی رفتار کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس پر سوار میرا آپ کا نبی تھا. مگر اس براق کو اب نبوت کی رفتار ذرا کمپیریزن کیجئے, ذرا موازنہ کیجئے, ذرا برابر کیجئے کہ انسان کی بنائی ہوئی بجلی 1,84,600 کچھ میل پر منٹ,
وہ براق ہے اور میرے نبی اس پر سوار ہوئے. اور ابھی پیر صاحب کی بلا بڑے فاضل نوجوان بھی ہیں اور خطیب العصر بھی ہیں اور خطیب نقطہ بھی ہیں اور پیر صاحب کی بلا پیر شفاعت نوری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے ساتھ میری طرح فنائیت کی حد تک محبت کرنے والے بھی ہیں. محبت کرنے والے بھی ہیں. وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضور کی سواری گزری مسجد خیف کے پاس جہاں 70,000 نبیوں مزارات ہیں اور ان میں سے ایک نبی کا راستے کا ذکر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں رائے تو موسیٰ میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر کے اندر یصلی وہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور صلاۃ بھی شفاعت رسول نوری صاحب جب ترجمہ کریں گے تو پھر اس کے 100 معنوں میں سے 2 معنی لیں گے. اور میرے جیسا کوئی مولوی ترجمہ کرے گا تو وہ نماز کے گرد ہی گھومتا رہے گا. پیر شفاعت رسول نوری صاحب جیسا وہ صبح PTV ہوم پہ قرآن اور سائنس پہ لیکچر دینے والا خطیب نقطہ کہے گا تو کہے گا مولوی صاحب صلاۃ کا معنی صرف نماز ہی نہیں، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے. گویا معراج کی رات حضرت موسیٰ میرے نبی کی راہ میں کھڑے ہو کر درود کے ساتھ استقبال کر رہے تھے. درود و سلام کے ساتھ استقبال کر رہے تھے. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں اور دعا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ 70,000 نبی میرے آقا قریب ان کے پاس سے گزرے، ان سب نے استقبال کیا. میری بہنوں ذرا ایک پل سوچنے کی بات اور آپ بھائیوں ایک لمحہ کہ بجلی میری آپ کی بنائی 1,84,000 سے زائد میل پر منٹ خدا کی بنائی بجلی کروڑوں میل پر منٹ. اور بجلیوں کی ماں کی رفتار جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کے قدم کی ابتدا ہوتی ہے. پر نبوت کی رفتار کا اندازہ کریں. نبوت کی رفتار بیجی ابن علیہ صاحب سارے نبیوں نے راستے میں استقبال کیا اور قسم خدا کی یہ مجھ سے زیادہ صاحبان علم ہے. میں ان کے جوڑے سیدھے کرنے والا طفل مکتب ہوں. جب میرے نبی کی سواری مسجد اقصی میں پہنچی تو نبوت کی رفتار کا یہ عالم ہے. براق پہنچی نہیں تھی کہ نبی پہلے پہنچ کر استقبال کیے پڑے. براق جو بجلیوں کی ماں ہے، جو بجلیوں کی ماں ہے، جس پر میرا نبی سوار ہے، اپنی رفتار سے نہیں، اپنی نبوت کی رفتار سے نہیں، اس براق پہ سوار ہے. اور براق مسجد اقصی میں بعد میں پہنچی ہے. راستے میں استقبال کرنے والے نبی پہلے وہاں کھڑے استقبال کے لیے تیار ہیں. اب بات کریں آپ لوگ دعا پر بات ختم کریں. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ 3,500 میل کا فاصلہ براق کی تیز رفتاری نبوت کی رفتار کا آپ نے اندازہ کر لیا. یہاں سے میرے آقا کی سواری چلی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 6 آسمانوں پر جلیل القدر نبی بیٹھے ہیں. ابھی براق نہیں پہنچا. ہر آسمان پر ایک نبی میرے نبی کے استقبال کے لیے پہلے تیار کھڑا ہے. یہ نبوت کی رفتار ہے. اب حضور کی نبی صاحب دعا منگواتے ہیں بوسیلہ جناب مصطفیٰ منگواتے ہیں. حضور دعا منگواتے ہیں بوسیل چادر سیدہ زہرا، بوساطن چادر سیدہ زہرا منگواتے ہیں. اور پھر کہنے دیجئے اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ کہتے ہیں رو رو کر کرے فریاد جو امتی حال زار میں، رو رو کر کرے فریاد جو امتی حال زار میں. یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر ہی نہ ہو. ارے کروڑوں میلوں کا فاصلہ وہ سواری پر منٹ طے کرتی ہے جس کی پشت پر محمد مصطفیٰ سوار ہوتا ہے علیہ السلام. تو میرے آقا کی اپنی قوت رفتار کا اندازہ سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. اور یہ تو کوئی فاصلے ہی نہیں مرکز بلال سے مدینہ طیبہ و قاہرہ تک. میرے نبی جب چاہیں کائنات سمجھ کر ہاتھ کی ہتھیلی پہ یوں آ جائے جس کے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا ہر جہاز سمت اپنی نگاہوں کے سامنے ہو تو میرے آقا کریم کی دعا اور دعا کی رفتار براق سے بھی زیادہ ہے. حضور دعا کی کائنات میں سب سے زیادہ جو برق رفتار ہے وہ دعا ہے جو دل سے نکلتی ہے اور لبوں تک. یہ 1.5 بالش کا فاصلہ ہے. صرف دل سے زبان تک 1.5 بالش کا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ
جو کروڑوں اربوں کھربوں میلوں کا فاصلہ ہے، دعا براق کو بھی کاٹتے ہوئے اس سے زیادہ اپنی رفتار دکھواتی ہے، دل سے نکلتی ہے، لبوں تک بعد میں پہنچتی ہے، خدا تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ دعا دل سے نکلتی ہے اور لبوں تک بعد میں پہنچتی ہے، خدا تک پہلے پہنچتی ہے، اور یہی وہ مرکز ہے جہاں آپ اپنی دعا کو براق سے، برق سے، نبوت کے ان رفتاروں کے وسیلے اور توسل سے خدا تک پہنچانے آئے ہیں۔ اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پیر صاحب کی بلا نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے، مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ میری اور آپ کی عقیدتوں کا محور اور مرکز ہے۔ میں آخری بات کہے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک چودھری کے پاس بڑا پیسہ تھا، اس نے مسجد بنائی ہوئی تھی، سارا گاؤں آیا، گاؤں کی عورتیں آئی، ان کا چودھری جی ہمارا حصہ بھی ڈال دیں۔ اس نے کہا خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے چندے بندے کی ضرورت نہیں۔ مسجد بن گئی، چودھری رات خواب میں جنت میں بیٹھا ہے، بڑا عالی شان محل ہے، ایسا کہ کائنات میں کسی بادشاہ کا محل نہ ہو۔ خدا نے وعدہ پورا کر دیا، مسجد کے بدلے محل عطا کر دیا۔ گاؤں والے بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اور چودھری کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہنیں گلتے سن، نی بیبے گلتے سن، ایک پیے گلتے سن۔ وہ منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، چودھری بڑا پریشان، اور دوسروں کو بھائی بات تو سنو یار، اور چاچا بات سن، اور بیٹے بات سن، کوئی بات نہیں سنتا۔ کہنے لگا میں تو قید تنہائی کا شکار ہو گیا ہوں، تم نے میرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیوں کر لیا ہے؟ کہنے لگے جب تو جنت کا محل بنا رہا تھا ہم بھی آئے تھے کہ یہ تھوڑا سا حصہ چودھری جی ہمارا بھی لیتے، تو آپ نے کہا تھا میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اپنی بنائی بسائی ہوئی جنت میں پہنچا ہے، ہم اپنی بنائی بسائی ہوئی، نے تو ہمیں حصہ نہیں دیا تھا۔ چودھری کی آنکھ کھل گئی، روتے ہوئے مسجد میں آیا، ایک کونا بھائی کا شہید کر دیا، چھت پہ چڑھ کر اعلان کرنے لگا گاؤں کے لوگوں آؤ، مسجد کی دیوار گر گئی ہے، جو ایک اینٹ پہنچ سکتا ہے وہ اینٹ دے، جو دو دے سکتا ہے وہ دو دے۔ لوگ پریشان، راتوں رات چودھری کو کیا ہو گیا، اس کے خزانے ختم ہو گئے، اتنی عالی شان کچھ کو مسجد بنا ڈالی، کمی نہیں آئی، مگر یہاں چندے کی اپیل نہیں، میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوک در جوک آئے، اس نے بتایا کہ رات کا معاملہ یہ ہوا تھا، میں اب جنت میں تمہیں شریک کرنا چاہتا ہوں، یہ جنت کا گھر ہے، جس طرح یہ مرکز بلاد عقیدتوں اور محبتوں کا یہ گہوارہ بنا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات کہنے سے مراد قطر یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ چندے کی ڈیمانڈ کریں، قطر اس کی بات نہیں، مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جنت ہے، اور جنت میں ہم نے بھی حصہ لینا ہے، چاہے پیر صاحب روکتے رہے تب بھی ہم نے لینا ہے۔ میں اپنی طرف سے 5000 روپے کے عطیے کا انشاءاللہ اعلان کرتا ہوں، اور میں حضرت کو پیش کر دوں گا، وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب قبلہ مفتی سید عاشق حسین شاہ صاحب، جو والہانہ انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب بلا تاخیر قائد اہل سنت، قائد جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ اور سربراہ تحریک اویسیہ پاکستان جناب پیر غلام رسول اویسی صاحب سے باادب ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے پیارے انداز کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا